السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ الیاس صاحب کا جو کلپ ہے 19 منٹ اور 12 سیکنڈ کا، جو محمد حنیف صاحب نے جلد دوم لکھی ہے دعوت القرآن کی، اس کے پیش لفظ کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور بہت ہی زبردست کیا ہے۔ محمد حنیف کی ایک ایک تحریر، ایک ایک پیراگراف اب اسی کے خلاف جا رہا ہے۔ اور اس کلپ کے اوپر میں اتنی بات کہوں گا کہ اگر یہ جو بچے ہیں مومن جو سنبھل گئے ہیں، بچ گئے ہیں، دوبارہ نظم قائم ہو گیا ہے اور ان سب کے اوپر لات ماری ہے، اپنے اللہ کے وقار کے لیے اپنی اللہ کی عزت کو قائم رکھا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، اگر یہ ڈٹ گئے اور جم گئے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا۔ یہ میں اس کلپ کے اوپر پوری طرح تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے۔ یہ جو چند لوگ بچ گئے ہیں شرک سے، محمد حنیف کے پھیلائے شرک سے بچ گئے ہیں اور دوبارہ نظم قائم ہوا ہے، کمال خان صاحب کو ہم نے ناظم بنایا ہے، یہ اگر ڈٹ گئے، یہ کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ کسی طرف دیکھے ہی نہ، اب جس کا دل کرے ایمان خالص کا ساتھ دے اور جس کا دل کرے نہ دے، بس اس انداز سے اگر آگے بڑھے نا تو بس یہ مراد کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو غالب کرے گا اور ان کو محمد حنیف اور یہ دوسرے سارے کو اللہ دنیا کی ذلت نہ دکھائی تو مجھے کہنا، دنیا کے اندر پھر ذلیل و خوار ہوں گے۔ جس طرح بھی الیاس صاحب نے بڑا اچھا ایک اس اینگل سے یہ بات کہی کہ ان کی اپنی اولادیں ان کی گریبان پکڑیں گے کہ بتاؤ بے ایمانو کون صحیح تھا، کون کافر تھا اور کون مومن تھا، ڈاکٹر عثمانی یا محمد حنیف۔ ان کی اپنی اولادیں اس وقت ان کو ذلت و خواری محسوس ہوگی، اور خاص کر یہ جو مسلک پرست بریلوی دیوبندی اہل حدیث جب ان پر چڑھائی کریں گے نا، چونکہ پہلے تو یہ ایمان خالص کی وجہ سے مضبوط تھے، کیونکہ ایمان کا بڑا زور ہوتا ہے، ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، یقین کرو اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں، یاد رکھیے یہ اسلام کی پاور ہے کہ ہم جمے ہوئے ہیں، اسلام کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی وہ کمال نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ مضبوط تھے ایمان عقیدے کی وجہ سے، اب جب بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کے اوپر چڑھائی کریں گے نا، اور یہ بالکل صحیح کہا لیا صاحب نے، ان کو زبردستی کہیں گے بھائی مانو لگاؤ فتویٰ نہیں تو ڈنڈے ماریں گے تمہیں، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، بہت ہی ذلت اور خواری۔ اور یہی چیز میں نے اپنے اس خط میں لکھی تھی، اگر پہلا خط جو میں نے ان کو لکھا تھا، ساری باتیں سمجھانے کے بعد قرآنی دلائل دیے، ہر طریقے سے باتیں بتائیں، ان کو سمجھایا، اور آخرت میں میں نے آخری پیراگراف میں نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ دیکھو اگر تم نے یہ ایمان عقیدے کے اوپر قائم نہ رہے تو دنیا میں بھی تمہاری ذلت ہوگی، تم دنیا میں نہیں مقابلہ کر سکو گے بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیثوں کا، اصولی طور پر نہیں کر سکو گے، باقی بے شرمی کے تحت یوں منع کرنا شروع کر دے وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن ایک اصولی طور پر ہوتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایمان عقیدے کی طاقت سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، وہ نہیں کر سکو گے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں، یہاں بریلیوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، سلفیوں کی، ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کرتے ہیں، اسی طرح محمد حنیف کی بھی اور اس کے لوگوں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، لیکن بے ایمان اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح جنگلی گدھے بھاگتے ہیں شیر سے۔ یہ جو قرآن میں مثال دی ہے مشرکین کی، بالکل پوری طرح محمد حنیف اور ان کے پیروکاروں کے اوپر فٹ آتی ہے۔ مشرک بزدل ہوتا ہے چونکہ، تو آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی ہم نے ان کو کہا یہ بات ہی نہیں کرتے، بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے تو دم خم نہیں ہے، ان کو پتہ ہم ہار جائیں گے، اور محمد حنیف نے بہت ہی شاطرانہ چال چلی ہے لوگوں کو کہہ کے کہ کسی کی بات سنو ہی نہ، بس ان کی بات سننی نہیں۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو خادم رضوی نے اپنے ماننے والوں کا دماغ بنا دیا ہے، وہ کہتا ہے بالکل سنو ہی نہ، جو بندہ کوئی عقیدے کی بات کرتا ہے نا قرآن کے حوالے سے یا نبی علیہ السلام کے حوالے سے، آپ نے بات سننی نہیں ہے، بس نعرے لگانے شروع کر دو آگے سے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہی ابو جہل نے کیا تھا، یہی عتبہ اور شیبہ نے کیا تھا کہ بات سنو ہی نہ ان کی، کوئی ان کے ساتھ کا پانی بند، معاشرتی تعلقات ختم، بس ان کو علیحدہ ان کے پاس جائے گا جو مجرم ہے۔ تو یہی کام محمد حنیف نے کیا ہے، اس کی بدبختی ہے بھائی۔